اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ رب فرماتا ہے جو غصے کو پی جاتے ہیں، لوگوں کو معاف کرتے ہیں، اللہ ان سے محبت کرتا ہے، اللہ ان سے پیار کرتا ہے۔ اے لوگوں، اللہ نے زندگی دی ہے، محبتوں کے ساتھ زندگی کو گزارو، آپس میں محبت کر کے زندگی کو گزارو، پڑوسی کا حق ادا کر کے زندگی کو گزارو۔ آج دیکھا جاتا ہے پڑوسی سے بولنے کے لیے تیار نہیں ہے، رشتہ دار سے بولنے کے لیے تیار نہیں ہے، بھائی سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، مقتدی امام سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، بیٹا باپ سے بولنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آج لوگ یہ سوچتے ہیں اگر میں پہلے بول گیا تو میری توہین ہو جائے گی، میری عزت کم ہو جائے گی۔ جس نبی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، جس نبی کے ہم امتی ہیں، وہ آقا ارشاد فرماتے ہیں معاف کرنے سے عزت کم نہیں ہوتی، بلکہ جو معاف کرتا ہے اللہ اس کی عزتوں میں چار چاند لگا دیتا ہے، اللہ اس کو کامیابی عطا فرماتا ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے جو غصے کو پی جاتے ہیں، لوگوں کو معاف کرتے ہیں، اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ اب ہمیں شریعت کے مطابق زندگی کو گزارنا ہے، اپنی طبیعت کے مطابق زندگی کو نہیں گزارنا۔ شادی کے موقع پر اس محفل کو سجایا، یہ شادی کیا ہے، یہ نکاح کیا ہے؟ یہ نکاح خود میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ میں جلدی چند باتیں آپ سے کروں گا، اس کے بعد اپنی جگہ لے لوں گا۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اے میرے غلاموں، جب تمہارے اندر نکاح کی طاقت ہو، قوت ہو، تو تمہیں چاہیے کہ تم نکاح کرو۔ اور مصطفیٰ نے فرمایا جب نکاح کی طاقت نہ ہو تو تمہیں چاہیے تم روزہ رکھ کے زندگی کو گزارو۔ یہ شادی کیا ہے؟ شادی ہمیں کس طریقے سے کرنی چاہیے؟ شادی آقا کی سنت کے مطابق کرنا چاہیے، جو میرے نبی نے فرمایا شادی کو شریعت کے مطابق کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ نکاح کو اتنا آسان کر دو جو زنا مشکل ہو جائے، لیکن آج ہم نے نکاح کو مشکل کر دیا ہے، اس لیے تو زنا آسان ہو گیا ہے۔ اے لوگوں سنو، شادی میں کتنی چیزیں فرض ہیں، علماء کرام کی دعاؤں کا طلبگار۔ شادی میں دو چیزیں فرض ہیں، وہ دو چیزیں کون سی ہیں؟ ایک ایجاب و قبول اور دوسری فرض دو گواہوں کا ہونا۔ شادی کے اندر یہ دو چیزیں فرض ہیں، ایجاب و قبول فرض ہے، دو گواہوں کا ہونا فرض ہے۔ اب ذرا سنیں نکاح کے اندر کتنی چیزیں واجب ہیں۔ ایک چیز واجب ہے نکاح کے اندر، اور وہ چیز کون سی ہے؟ وہ مہر ہے، مہر۔ اگر مہر نہ ہو تو نکاح مکمل نہیں ہوگا۔ اب ذرا غور سے سنیں نکاح کے اندر کتنی چیزیں سنت ہیں، تو نکاح کے اندر 3 چیزیں سنت ہیں۔ وہ 3 چیزیں کون سی ہیں؟ خطبہ نکاح، نمبر 2 چھہاروں کا تقسیم ہونا، نمبر 3 دعوت ولیمہ جو مفتی قاسم صاحب قبلہ پرسوں کو کر رہے ہیں۔ مفتی صاحب قبلہ کے یہاں آج بھی کھانا تھا، کل کو ان کی برات ہے اور پرسوں کو ان کی بہن کی شادی ہے، اسی میں دعوت ولیمہ بھی کر رہے ہیں۔ تو دعوت ولیمہ کا ذکر ہے، شادی سے جو پہلے کھانا ہوتا ہے، چاہے وہ 1 دن پہلے ہو، چاہے وہ 2 دن پہلے ہو، شریعت میں اس کا کہیں ذکر نہیں ہے۔ اگر ذکر ہے تو شادی کے موقع پر دعوت ولیمہ کیا کرو، اور جب دعوت ولیمہ کرو تو اپنی بستی کے غریبوں کو بھی بلایا کرو، یتیموں کو بھی بلایا کرو، مسکینوں کو بھی بلایا کرو۔ اگر تم نے اپنی بستی کے یتیموں کو نہ بلایا، غریبوں کو نہ بلایا، مسکینوں کو نہ بلایا، تو کل قیامت کے دن یہی غریب قیامت کے دن رب کی بارگاہ میں عرض کریں گے اے مولا یہ ہماری بستی کا امیر ہے، یہ ہماری بستی کا مالدار ہے، یہ ہماری بستی کا دولت مند ہے، اے مولا اس پہ دنیا میں ہمارا حق تھا لیکن اس نے دنیا میں ہمارا حق نہ دیا، آج قیامت کے دن ہمیں اس سے ہمارا حق چاہیے۔ اے لوگوں شادیوں کو آسان کرو، آج جہیز کی بنیاد پر نہ جانے کتنی بیٹیوں کو مارا جا رہا ہے، نہ جانے کتنی بیٹیاں مر رہی ہیں۔ شادی کو آسان کرو، شادیوں کو آسان کرو، آج کتنے کھانے کی بربادی ہوتی ہے۔ اگر تم شادی ہوٹل میں کرو یا اپنے گھر کے اندر کرو لیکن کھانا کتنا برباد ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا اے میرے غلاموں، اللہ تعالیٰ نے بہت ساری قوموں کو ہلاک کر دیا، برباد کر دیا، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے رزق کی توہین کی، انہوں نے اللہ کے رزق کو برباد کر دیا۔ آج محبت نہیں ہے ایک دوسرے کے اندر، اس کی ایک اہم وجہ یہ ہے ہم نے اپنے نبی کے فرمان پہ عمل کرنا چھوڑ دیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کلوا جمیعا ولا تفرقوا فإن البرکۃ مع
الجماعہ، نبی نے فرمایا تم سب اکٹھا ہو کے کھانا کھایا کرو، الگ الگ نہ کھایا کرو، کیونکہ برکت جماعت کے ساتھ ہے، آپس میں محبتیں پیدا ہوں گی۔ جب تم اپنے گھر والے اکٹھا ہو جایا کرو تو گھر کے اندر دسترخوان لگایا کرو، پھر سارے افراد اس پر بیٹھ کے کھانا کھایا کرو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا الخیر اسرع الی البیت الذی یوکل فیہ، نبی فرماتے ہیں جس گھر کے اندر دسترخوان بچھایا جاتا ہے، جس گھر کے اندر مہمان کی تعظیم کی جاتی ہے، اس گھر میں بھلائیاں زیادہ آتی ہیں، اس گھر میں برکتیں زیادہ ہوتی ہیں۔ اے لوگوں آپس میں محبت کرو، آپس میں پیار کرو۔ آخری بات بتا کے میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں۔ آج لوگ رزق کو برباد کر رہے ہیں، جس کے سامنے جتنا کھانا آتا ہے وہ اتنا ہی برباد کر رہا ہے۔ اے لوگوں ایک روٹی کی قیمت تم کیا جانو؟ تمہارے سامنے بے شمار کھانا شادی کے موقع پر ہوتا ہے۔ ذرا سنو، جب سرکار اپنے صحابہ کے درمیان کھانا کھاتے تھے، صحابہ جب دسترخوان پر کوئی چاول کا دانہ نہیں گرتا تھا تو آقا کے غلام جان بوجھ کر چاول کا دانہ یا کسی چیز کھانے کا دانہ دسترخوان پر گراتے تھے، پھر اس کو محبت سے اٹھا کے کھاتے تھے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اکرم الخبز، تم روٹی کی تعظیم کرو۔ تمام ذمہ دار علماء بیٹھے ہیں، آج اس محفل سے ایک مسئلہ بتا دیتا ہوں، جب تمہارے گھر دسترخوان لگ جائے یا آپ کسی شادی میں ہو یا کسی دعوت میں ہو، دسترخوان پر پہلے روٹی آ جائے۔ میں اکرام کی دعائیں چاہوں گا، میں چاہتا ہوں آپ آئے ہو تو کچھ پیغام لے کے جاؤ۔ آخری بات میں بتا کے اپنی بات کو مکمل کر رہا ہوں، دسترخوان لگا ہے پہلے روٹی آ جائے تو اللہ کے نبی نے فرمایا سبزی کا انتظار نہ کرو، روکھی روٹی کھانا شروع کر دو۔ نبی فرماتے ہیں اکرم الخبز، تم روٹی کی تعظیم کرو۔ آج دیکھا جاتا ہے کتنا کھانا برباد ہوتا ہے۔ آخری بات جو بتانے کا میرا مقصد ہے اس کو سن لیں اور بات کو ختم کر لیں۔ آپ نے نام سنا ہوگا حضرت امام زین العابدین کا، یہ کون ہے؟ آقا امام حسین کے شہزادے ہیں، لخت جگر ہیں، یہ وہ ہیں جنہوں نے کربلا کے میدان میں سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ زیادہ تفصیل کا وقت نہیں، آخری جملہ رہا ہے۔ حضرت امام زین العابدین ایک مرتبہ وضو کر رہے تھے، آپ کا غلام آپ کو وضو کرا رہا تھا۔ آپ نے کیا دیکھا؟ پاس میں ایک روٹی کا ٹکڑا پڑا ہے، جس رزق کی آج ہم توہین کرتے ہیں، جس رزق کی ہم اہمیت نہیں جانتے۔ لوگوں سنو، جملہ دل کی تختی پہ لکھ کے جانا، دعائیں دے کے جانا، بات اچھی لگے تو دعاؤں سے نوازنا۔ امام زین العابدین وضو کر رہے تھے، آپ کا غلام وضو کرا رہا تھا۔ آپ نے کیا دیکھا؟ پاس میں ایک روٹی کا ٹکڑا پڑا ہے۔ حضرت امام زین العابدین نے اس روٹی کے ٹکڑے کو اٹھایا اور اٹھانے کے بعد صاف کیا، صاف کرنے کے بعد اپنے غلام کو دے دیا۔ ساتھ ہی میں کہا اے میرے غلام، جب بھی مجھے اس کی ضرورت پڑے گی میں تجھ سے اس روٹی کے ٹکڑے کو طلب کر لوں گا، اس روٹی کے ٹکڑے کو مانگ لوں گا۔ غلام نے روٹی کا ٹکڑا لیا اور اسی وقت کھا لیا۔ چند دن گزرے، چند ایام گزرے، حضرت امام زین العابدین نے اپنے غلام کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا اے میرے غلام، فلا دن فلا وقت جب میں وضو کر رہا تھا میں نے ایک روٹی کا ٹکڑا تم کو دیا تھا، لاؤ آج اس روٹی کے ٹکڑے کی مجھ کو ضرورت ہے۔ غلام نے جب اتنا سنا، سننے کے بعد کہا اے میرے آقا، وہ روٹی کا ٹکڑا تو میں نے اسی وقت کھا لیا جب آپ نے دیا، اسی وقت کھا لیا۔ حضرت امام زین العابدین نے اللہ جب اتنا سنا، سننے کے بعد آپ کو جلال آ گیا، آپ کو غصہ آ گیا۔ کچھ دیر کے بعد آپ مسکرانے لگے اور مسکرانے کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنے غلام کو سینے سے لگایا اور اپنے غلام کو سینے سے لگانے کے بعد آزاد کر دیا اور کہا میرے غلام جا میں نے تجھ کو آزاد کر دیا ہے، جہاں جانا چاہتا ہے چلا جا۔ غلام بڑا چلاک تھا، ہوشیار تھا۔ دل میں خیال آیا جب میں نے کہا روٹی کا ٹکڑا کھا لیا، میرے آقا ناراض ہو گئے، آقا کو چلال آ گیا، نہ جانے اب کیا ہوا۔ جو مجھے سینے سے لگایا مجھے معاف بھی کر دیا اور مجھے آزاد بھی کر دیا۔ کہنے لگا حضور چلا جاؤں گا، پہلے یہ بتا دو پہلے غصہ کیوں، جلال کیوں، بعد میں اتنی شفقت کیوں، اتنا پیار کیوں؟ گلے لگایا اور آزاد بھی کر دیا۔ مختصر کر دوں، حضرت امام زین العابدین نے کہا اے میرے غلام کان کھول کے سن لے، جب میرا بچپنا تھا تو مجھ سے میری دادی فاطمہ نے کہا تھا اے بیٹا زین العابدین، اگر کوئی زمین سے روٹی کا ٹکڑا اٹھا کے کھاتا ہے اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر کے اسے جنتی بنا دیتا ہے۔ اے میرے غلام
ہو گیا مجھے یہ گوارا نہیں کہ کسی جنتی سے اپنی خدمت کرا سکوں. اسلام زندہ باد. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.